بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزو، آئیے آج میں آپ کو سردیوں کا موسم آ گیا تو اس کے لیے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میری پیاری عزیزو، آج میں آپ کو کوئی بات سمجھانے نہیں آئی، نہیں بتانے آئی، صرف میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اور یہ میرا ٹاپک ہے کہ ہم روحانی نیت کس طرح کرتے ہیں۔ اور روحانیت اگر انسان کی طاقت بھر ہو جا تو اپنے گھر پہ بیٹھا ہے اور عالم تصور میں جو سوچ لے، اللہ رب العزت اس کے سوچے سے پورا کر دیتا ہے۔ آج وہ موسم آ گیا، سردیوں کا موسم، اور سردیوں کے موسم میں اگر ہم نے اپنے رب سے ڈر کر کے رب کی عبادت کر لی تو انشاءاللہ ہماری روحانیت میں ضرور کامیابی ہوگی اور ہم ضرور کامیابی ہو جائیں گے۔ میری پیاری عزیزوں، پہلے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور میں نئی ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ ضرور اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور دعا جب میں کہتی ہوں دعا کے لیے تو آپ دعا کے بعد آمین ضرور لکھا کریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ تو ڈرنے سے روحانیت میں طاقت آتی ہے اور رب تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ ہم جسم سے عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی جسم سے عبادت ہے۔ کسی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ اٹھا کر دے دیا، صدقہ یا اناج ہاتھوں کو چلا کر کے، جسم سے عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نماز میں 5 ٹائم سر جھکا لیا۔ جسم سے ہاتھوں کی عبادت یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کبھی کسی کو چوری نہیں کی، کبھی کسی کے اوپر یہ ہاتھ اشارے بازی کہیں غلط گناہوں میں نہ ہوئے۔ اور زبان کی عبادت ہے کہ رب کی تبارک و تعالیٰ کی زبان سے بڑائی کرنا، اس کی پاکی بولنا، اور کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو غلوچ نہ دی۔ یہ رب کی زبان کی عبادت ہے رب کی۔ اور سر کی عبادت اللہ رب العزت نے، انسان کی جتنے اعضاء ہیں وہ رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو سر کو جھکاتے ہیں تو یہ سر کی عبادت ہے۔ آنکھوں کو دیکھتے ہیں اپنے قدموں کی طرف تو یہ قدموں کے دیکھنا، آنکھوں کو دیکھنے سے یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تمام جسم جب نماز میں لگ جاتا ہے تو انسان رب تبارک و تعالیٰ کے جسم سے عبادت کرتا ہے، لیکن ایک عبادت ہے اور وہ ہے روحانی عبادت۔ اس کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نیت کر لیں کہ میں اپنے نفس کو ایسی باتوں سے بچاؤں گا جس سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھوں گا، جو چیزیں نفس کے خلاف رکھیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ نماز پڑھنے کو دل کر رہا لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ سردیاں آ رہی ہیں، کوئی من نہیں، سردی کی وجہ سے جاڑا لگ رہا ہے، ہاتھ پیر انگلیاں سوج گئی ہیں سننے کی وجہ سے، نہیں ماننے، نفس کو کنٹرول میں کیا اور اٹھ کر کے نماز ادا کی، یہ نفس کو ماننا ہے۔ لیکن نفس کو جو بندہ مان لے اور رب کی عبادت کرتے وقت اور رب کو یاد کرتے وقت اس سے ہر وقت ڈرنا، اس کی محبت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، گناہوں سے بچانا، چغلی غیبت سے بچانا۔ اچھے اچھے کھانے کسی کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اپنے صبر کر رہا ہے، اللہ کو اس کے پاس کھانے موجود ہونے کے باوجود بھی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یا رب میں اتنا کھاؤں جتنا میرا نفس کنٹرول میں ہو، ایسا نہیں کھائے کہ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں، کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ اگر ہم کھا لیں انہیں لمٹ سے زیادہ تو وہ ہمیں نقصان کرتی ہیں، اور وہ نقصان کیسے جسم سے بھی کرتی ہیں، اور ہمارے اندر ایک نفس امارہ نہیں مرتا ہے کہ وہ کھانے میں مبتلا ہو جاتا۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں روحانیت میں، اور جس کی روحانیت قابو میں آ جائے، صرف نفس امارہ کو مار دے تو انشاءاللہ اس کی روحانیت میں طاقت آنے لگتی ہے۔ تو نفس امارہ کو مارنے کا طریقہ اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کوئی بندہ سیکھ جائے تو اس کی روح میں اتنی طاقت ہو جاتی ہے
کہ رب تبارک و تعالیٰ سے جب وہ دعا کرتا ہے کسی چیز کے بھی لیے تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے. اگر وہ کسی غیر کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. یہ روحانیت کی طاقت ہے. لیکن اسے بڑھانے کے لیے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آقا کریم تہجد میں اٹھ کر کے جب لوگ سو جاتے تھے تو تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتے اور تمام رات عبادت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا. لیکن ایک سنت یہ ہے کہ 5 وقت تو ہم پڑھتے ہیں. میرے آقا کریم تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. تو نیت اگر آپ نے کر لی کہ میں تہجد پڑھوں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں سنت سمجھ کر کے میں اسے اپناؤں گا، تو انشاءاللہ اس کی روحانیت میں طاقت ہوگی اور وہ گناہوں سے بچا دے گا اس رب. لیکن کس طریقے سے میری بہنوں، اب بڑی بڑی راتیں آ رہی ہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی رات آ رہی ہے اور یہ چل رہی ہیں راتیں. تو ان راتوں میں اپنے رب کو منانا تو ہے ہی، لیکن اپنے نفس کو بھی مار لیتے ہیں. اور اپنے نفس کو مار جو لیتے ہیں، اٹھنے من نہیں کر رہا. رات گزر گئی، بستر گرم ہے، بستر میں نرم نرم گدے اور بستر میں لیٹے ہیں، لیکن پھر اپنے نفس کو مارو کہ رب کی عبادت کر لیں. نفس اپنی روحانیت کی طاقت کے لیے، روح میں طاقت آتی ہے جب تہجد میں اٹھتے ہیں. تو یہ نفس کو مارنا ہے. جب تہجد میں اٹھو گی، نماز پڑھو گی، 2 رکعت نفل نماز، اور 2 دن بھر کی 100 رکعتیں اور رات کی 2 رکعتیں. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت، سردی کا وضو، گرمیوں کا روزہ میرے رب کو بڑا پسند ہے. تو میری بہنیں جو سن رہی ہیں تو یہ کام ضرور کریں کہ تہجد میں اٹھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. نفس کو ماریں، نفس نہیں اٹھنے دے گا، لیکن اٹھ کر دیکھیں رب کی بارگاہ میں. پھر دیکھو کتنی تمہاری روحانیت میں طاقت آگی کہ جو زبان سے نکلے اور زبان کو خیالی سے چلائیں. کیونکہ زبان سے تہجد پڑھنے والے کی جب اس کی روح میں طاقت آ جاتی ہے، جب اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، تو اس کے زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے. رب العزت اپنے بندوں کو اتنا قریب کر لیتا ہے. اور میری بہنیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، صرف روحانیت کے لیے بتا رہی ہوں. رب تبارک و تعالیٰ آدھی رات جب ہوتی ہے تو اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگ سکے، کوئی ہے بے اولادی جو اپنی اولاد کے لیے مجھ سے دعا کرے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے فقیر غریب مال مانگے، روزی مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے ایسا کہ جس سے خواہش ہو کہ میں نکاح کروں، اس کے نکاح میں دیر ہو رہی ہے، اپنی خواہشوں کو طلب کرنے والا کوئی ہے جو مجھ سے عطا کروں. رب تبارک و تعالیٰ پچھلے پہر سے لے کر کے، یعنی آدھی پہلی رات سے شروع ہو جاتا اور پچھلے پہر تک اس کی رحمت تجلی اپنے بندوں پہ جو نماز پڑھنے اٹھتے ہیں ان پر رہتی ہے اور نور کی چادر ان پر ٹنگ جاتی ہے. تو میری پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ سردیوں کی راتیں اس طریقے سے نہیں گزاریں گی کہ تمام رات سونے میں، موبائل دیکھنے میں گزار دی. نہیں، موبائل بھی دیکھنا ہے دینیات کا یا اپنے کام کا، تو صرف اتنی دیر جتنی ضرورت ہے. کیونکہ عشاء کے وقت دیکھ لے، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد موبائل نہیں دیکھیں، بلکہ سو جائیں. سونے کے بعد جب اٹھیں تو اپنے رب کی عبادت کر لیں. دن کی، رات کی 2 رکعت اور دن کی 100 رکعت بھاری ہوتی ہے 2 رکعتوں پہ. تو میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ مجھے اپنی ان دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنی روحانیت کو بڑھائیں. کیونکہ سردیوں کا موسم جب آتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں. کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں راتیں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اور سردیوں میں جب بڑی بڑی راتیں آتی ہیں تو رب کے بندے جو رب کو قبول ہیں اور رب ان سے راضی تو ہوتا ہے اور ان پر ایک اور کرم کرتا ہے کہ ان کی روحانیت کو، ان کے قلب کو، ان کے نفس کو بیدار کر دیتا ہے. تو وہ اپنے بستروں کو سمیٹنے لگتے ہیں کہ ہمیں کم سونا ہے اور کم کھانا ہے. تو اگر آپ کو اس طریقے سے اللہ کی یہ راتیں جو ہمیں عطا کی ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے، تو ہمیں اس پہ ضرور دھیان دینا چاہیے اور اپنی روح کو بیدار کرنا چاہیے، اپنے نفس کو مارنا چاہیے. تو میری بہنوں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو نماز، تہجد اور اپنی روح کو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما.